Our main topic is flame photometry, and first of all we'll see what is flame photometry. It is the most reliable and convenient method for determination of metalloids in a sample. What we do, we determine different types of metals, elements in a sample. It is suitable for metals which are easily excited to higher energy state like sodium, potassium, lithium, calcium, cesium, and many others at flame temperature. So those metals, those elements which are easily excited to higher energy state, they can be determined, they can be estimated in different types of samples. Flame photometry is quite common, economical and sensitive technique which is used in different types of fields like metallurgy. It has also uses in agriculture, in many other fields. Now, neutral atoms, which these are obtained by introduction of the sample into flame, hence the name flame photometry. So, since flame is used to get neutral atoms when these different atoms of elements, when they're heated at flame, that's why this name is given. And since radiations are emitted, that is why it is also named as emission spectroscopy. So when atoms, they are heated into neutral atoms and different types of radiations are released, so that's why this technique is also known as emission spectroscopy. A solution of metallic salt is sprayed as fine droplets into a flame. So this metallic salt that is sprayed in the form of a solution in the form of fine droplets into the flame, and that's why there is actually burning of those metallic salts. Due to thermal energy of the flame, what happens? The atoms, they get excited. When they are excited, they emit specific types of radiations, and then they return back to their original state or to their ground state. So when different types of metals, when they are sprayed in the form of fine droplets into the flame, so some of the atoms, they get excited and they change from low energy state to high energy state, and as a result, they emit different types of radiations when they return back to their normal state. So as these excited atoms, they return to their ground state, their normal phase, what happens? There is emission of radiations of specific wavelength. And these emitted radiations, they are specific for every element, making it a good analytical and qualitative test. So when these excited atoms, they return back to their ground or normal state, different types of radiations which are emitted, they are specific for different types of elements. For example, sodium emit specific types of radiations. Similarly, magnesium also emit specific types of radiations. And these radiations of sodium, they are different from the radiations which are emitted by magnesium. That is why this technique is a good analytical qualitative test. So on the basis of those radiations, we are able to see what element is emitting these types of radiations. That's why we say it is a specific analytical qualitative test. The types of radiations which are produced on flame, they depend on the type of the element which is being emitting these radiations. And standards are prepared by using pure deionized distilled water, and the instrument is carefully calibrated. So before our sample is introduced into the flame and different types of radiations are emitted, so what is done before this, we prepare different types of standards by dissolving specific concentration, by dissolving different types of elements in the deionized water, for example. And by using these standards,
what we do, we prepare standard curve, standard graph. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سولوشن جو ہے اس کی کنسیڈریشن فار ایگزامپل 10 ppm ہے, یہ جو ہے وہ 20 ppm والا ہے, اس سے نیکسٹ 30 ppm والا, اینڈ سو آن. تو یہ جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو پریپیئر کر کے, ان کو یوز کر کے ہم ایک اسٹینڈرڈ گراف بناتے ہیں, اور ہم اس میں ایک بلینک بھی رکھتے ہیں. بلینک کے اوپر ظاہر ایسا سولوشن, ایسا سیمپل جس میں کہ کوئی ایلیمنٹ, کوئی ہم نے سالٹ ڈیزالو نہ کیا ہو, تو اس کو ہم انسٹرومنٹ کو زیرو کیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر کوئی ریڈیشن ایمٹ نہ ہو یوز کرتے ہیں. سو بلینک کو یوز کرتے ہوئے, اسٹینڈرڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک جو ریڈنگ لیتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اسٹینڈرڈ گراف جو بناتے ہیں, اور یہ جو اسٹینڈرڈ گراف ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ان نون سیمپل کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اسی طرح اسٹینڈرڈ گراف جو ہے اس کے ساتھ ہم ان نون کی وہ جو ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں, جتنی ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہیں وہاں اس گراف کے اوپر ہم پلاٹ کرتے ہیں, اور اس سے ہم اس کی کنسنٹریشن دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی ریڈیشنز اتنی اگر ریلیز ہوگی تو اس سولوشن کی یہ کنسنٹریشن ہوگی. So standards are prepared by using pure deionized distilled water, and the instrument is carefully calibrated. Emission intensity of unknown sample is determined by using the same solvent. اب ظاہر ہے اگر ہم نے جو اسٹینڈرڈ کے لیے ڈی آئنائزڈ واٹر یوز کیا ہو تو جو سیمپل ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈی آئنائزڈ واٹر میں پریپیئر کرتے ہیں. سو اسٹینڈرڈس اینڈ سیمپل دے شوڈ بی پریپیئرڈ ان دا سیم سالوینٹ. ایسا نہیں ہے کہ سیمپل کسی اور سالوینٹ میں ڈیزالو کیا ہوا ہو اور ہم نے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ کسی اور سالوینٹ میں ڈیزالو کیے ہوئے ہوں. سو بیسک اس میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو, کسی میٹل کو آپ فلیم پہ انٹروڈیوس کرتے ہیں ان دا فارم آف فائن ڈراپلیٹس, وہاں وہ نیوٹرل ایٹمس میں چینج ہوتے ہیں اور ہائی انرجی اسٹیٹ میں چینج ہو جاتے ہیں. دے آر ایکسائٹیڈ ٹو ہائی انرجی اسٹیٹ. جب وہ ہائی انرجی اسٹیٹ سے واپس لو انرجی اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں, ظاہر ہائی انرجی اسٹیٹ میں جو ایٹمس ہوتے ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں, دے آر انسٹیبل, سو دے ریٹرن بیک ٹو دیئر گراؤنڈ اسٹیٹ نارمل فیز, تو دین دے ایمٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف ریڈیشنس. یہی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیٹیکٹ کر کے کہ کتنی ریڈیشنز ریلیز ہوئیں, کس طرح کی ریڈیشنز ریلیز ہوئیں, ہم اس اسپیسیفک ایلیمنٹ کو, میٹل کو فار ایگزامپل آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں.